آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائڈر کا خاص پروگرام اسپیشل رپورٹ زاہد جاوید کے ساتھ۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے غزہ پٹی میں جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی وزیر اعظم کی وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے 5 نوڈک ممالک نے کی حمایت، صہیونی سامراج کو لگا بڑا دھچکا۔ جموں کشمیر میں رہبر تعلیم اساتذہ کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت، ریگولرائزیشن سے قبل رہبر تعلیم اساتذہ کی 5 سالہ سروس بدستور پینشن اور ریٹائرمنٹ فوائد کے لیے کی جائے گی شمار۔ اسرائیل ایران کے ساتھ امن معاہدے کو کر سکتا ہے سبوتاژ، امریکی انٹیلیجنس نے کیا رپورٹ۔ بنجامن نیتن یاہو اس معاہدے سے ناخوش۔ سٹیٹ ہوڈ مسئلہ نہیں، دفعہ 370 پر NC مرکز سے کرے بات، اپنی پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری کا بڑا بیان۔ یوگا ذہنی تندرستی کو برقرار رکھنے اور بالغ العمری میں صحت مند جسم کے لیے آب حیات، طبی ماہرین کا دعویٰ۔ نیٹ امتحان سے قبل مہاراشٹر میں انوکھا واقعہ، انتظامیہ نے امیدوار کے لیے ہزاروں میل دور ابوظہبی میں کسی سکول کے نام پر ایڈمٹ کارڈ کیا جاری، امیدوار کے خاندان نے لگایا الزام۔ صدر ہند دروپدی مرمو کی یوم پیدائش پر وزیر اعظم ہند سمیت کئی سرکردہ لیڈران نے نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ پاکستان کے صوبہ پختونخوا میں مسافر گاڑیوں کے قریب دھماکہ، 7 ہلاک، درجنوں زخمی، پولیس حکام کا دعویٰ۔ اور پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران روانہ، سوئٹزرلینڈ میں امن مذاکرات کی بحالی کے لیے کریں گے کام۔ 5 نوڈک ممالک جن میں ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے اور سویڈن نے اندیا دیا ہے کہ وہ عدالت کے رکن ممالک کے طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے وارنٹ گرفتاری پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ غزہ تنازع سے متعلق مبینہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوگ گیلنٹ کے خلاف نومبر 2024 میں ICC کی جانب سے گرفتاری کی وارنٹ جاری کی جانے کے بعد اس پوزیشن نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ اگرچہ دونوں رہنماؤں نے الزامات کی تردید کی ہے، وارنٹ ان کے بین الاقوامی سفر کو ICC کے رکن ممالک تک محدود کر سکتی ہے۔ ناروے نے خاص طور پر کہا کہ اگر کوئی مطلوب فرد اس کے سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے قانونی طور پر اپنے بین الاقوامی وعدوں کی تعمیل کرنے کا پابند ہوگا۔ جموں کشمیر کے ہزاروں رہبر تعلیم آریتی اساتذہ کے لیے ایک اہم اور خوش آئند پیش رفت سامنے آئی ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم نے باضابطہ طور پر واضح کیا ہے کہ ریگولرائزیشن سے قبل رہبر تعلیم اساتذہ کی 5 سالہ سروس کو بدستور پینشن اور ریٹائرمنٹ فوائد کے لیے شمار کیا جائے گا۔ محکمہ کی اس وضاحت سے گزشتہ کئی ماہ سے جاری یقینی اور تشویش کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اساتذہ برادری میں خدشات پائے جا رہے تھے کہ مختلف سرکاری احکامات اور عدالتی فیصلوں کی نشریات کے باعث یہ دیرینہ سہولیت ختم کی جا سکتی ہے۔ محکمہ تعلیم نے پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل A&E جموں کشمیر کو ارسال کردہ ایک باضابطہ مراسلے میں واضح کیا ہے کہ کابینہ کے فیصلے نمبر 115/9/2014 مورخ 19 جون 2014 کے تحت ریگولرائزیشن سے قبل رہبر تعلیم اساتذہ کی 5 سالہ سروس کو پینشن اور ریٹائرمنٹ فوائد کے لیے شمار کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس فیصلے کو بعد ازاں سرکاری حکم نامہ نمبر 469 ایجوکیشن 2014 مورخ 25 جون 2014 کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا۔ محکمہ نے مزید وضاحت کی کہ اگرچہ مذکورہ حکم نامے کی سینیارٹی سے متعلق بعض شکیں بعد میں کالعدم قرار دی گئی تھی، تاہم پینشن اور ریٹائرمنٹ فوائد سے متعلق دفعات آج بھی مکمل طور پر نافذ العمل اور قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ محکمہ نے ہدایت دی کہ اسی نوعیت کے تمام رہبر تعلیم اساتذہ کے پینشن معاملات کو اسی پالیسی کے مطابق نمٹایا جائے تاکہ اس کے یکساں نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب زونل ایجوکیشن آفس بانہال کی جانب سے ایک استفسار کے بعد پینشن قواعد کی تشریح کے حوالے سے ابہام پیدا ہو گیا تھا، جس کے باعث ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے اساتذہ میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ جموں کشمیر رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کے چیف ترجمان مظفر احمد وانی نے محکمہ کی وضاحت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے نے فورم کے دیرینہ موقف کی توثیق کر دی ہے۔ ان کے مطابق فورم نے ابتدائی سے حقائق، قواعد اور منطقی دلائل کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا تھا۔
امریکی انٹیلیجنس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران میں معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیر پا امن معاہدے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ حکام کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے داخلی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے باعث وہ امن عمل کو متاثر کرنے والے فیصلے کر سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ جن میں رواں ہفتے گردش کرنے والی ایک رپورٹ بھی شامل ہے کے مطابق اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے ایک بنیادی نقطے یعنی تمام محاذوں پر جنگ بندی کے خلاف ہوگا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال طے شدہ قومی انتخابات کے پیش نظر نیتن یاہو کی سیاسی بقا اس بات سے جڑی ہے کہ وہ اپنے عوام کو دکھائیں کہ وہ لبنان سے فوجی واپس نہیں بلائیں گے اور حزب اللہ کے خلاف لڑائی کو مزید تیز کریں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی شرائط سے بالکل ناخوش ہے، کیونکہ یہ ایران پر زیادہ سے زیادہ باور قرار رکھنے کے اس کی توسیع پر متاثر کر سکتی ہے۔ ایک سابق امریکی عہدیدار کے مطابق اسرائیل کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ حزب اللہ کے خلاف اس کی دفاعی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے آج اپنے ایک بیان میں نیشنل کانفرنس کو حد پہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جنتر منتر پر اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر احتجاج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ الطاف بخاری نے کہا کہ ہمیں مرکز سے کچھ واپس لانا ہے، اس کے لیے اتحاد ضروری ہے اور NC اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ بقول الطاف بخاری یہ ہوا میں غبارے پھینک رہی ہے۔ اپنی پارٹی لیڈر نے کہا کہ ہمیں دفعہ 370 کی واپسی کے لیے لڑائی لڑنی ہے، اسٹیٹ ہوڈ کے لیے نہیں، کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی کو لے کر کئی بار مرکز کے وزراء نے بیان جاری کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر نیشنل کانفرنس سیریس ہوتی تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی، تاکہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے ایک سٹیپ اس کی طرف ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں لوگ 370 چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ تو بہال یہی لوگ کہتے تھے نا، اسٹیٹ ہوڈ تو خود وہ دیں گے، یہ وزیر اعظم کا وعدہ ہے نا۔ چلو اسٹیٹ ہوڈ کے لیے اب آپ 6 سال بعد پہنچ گئے ہو وہاں، جو ہم نے 6 سال پہلے کہا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ مسئلہ ہے، اسٹیٹ ہوڈ حملہ ہے، 370 کے لیے بات کی جا سکتی ہے۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا یہ پولیٹیکل مسئلہ تھا، اس کو عدالت میں لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیٹ UG امتحان سے پہلے ریاست مہاراشٹر سے ایک حیران کرنے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں جب ایک طالب علم نے اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیا تو جب اس سے امتحانی مراکز کا پتہ معلوم کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اس ایڈمٹ کارڈ پر جس امتحانی مرکز کا پتہ درج تھا دراصل وہ ہزاروں میل دور ابوظہبی میں ہے، جس کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ مہاراشٹر ناگپور کے نیٹ امیدوار عبداللہ محمد طالب کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ کل شام 4 بجے ایڈمٹ کارڈ انہوں نے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد ہم نے ابوظہبی میں ایک سکول کا ذکر کیا ہوا سینٹر پایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی، کیونکہ ہم نے اپنے آپشنز میں ایسا کچھ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیلپ لائن پر کال کی اور انہوں نے میل کے ذریعے ایڈمٹ کارڈ سینڈ کرنے کے لیے کہا۔ محمد طالب کے خاندان کا اب یہ مطالبہ ہے کہ وہ نئے ایڈمٹ کارڈ پر انہیں ناگپور میں امتحانی مرکز دیا جائے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے صوبہ پختونخوا کے ضلع بنوں کے قریب ڈومیل کے علاقے میں مسافر گاڑیوں کے قریب وقفے سے 2 دھماکوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع پولیس آفیسر نے مقامی صحافیوں کو بتایا کہ دھماکے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ڈومیل کے علاقے میں تھانہ احمد زئی کی حدود میں پیش آیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے شہر مشہد پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ امام رضا کے مزار پر جائیں گے اور پھر حکام سے بات چیت کے لیے تہران روانہ ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ ایرانی حکام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی پر خصوصی گفتگو کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی کہا کہ پاکستانی وزیر داخلہ کا دورہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ہوا اختتام پذیر۔ دیکھتے رہے نیوز انسائڈر 24/7۔